السلام علیکم ناظرین۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں منگل 22 اپریل 2025 کو ہونے والے حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد بھارت نے یک طرفہ طور پر پاکستان کے خلاف جو متعدد سخت اقدامات کیے ان میں اٹاری واہگہ سرحد کی بندش، سفارتی عملے میں کمی اور ویزوں پر پابندی کے علاوہ کم و بیش 60 سال پرانے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کی معطلی بھی شامل ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا بھارت اسے معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں۔ سندھ طاس معاہدے کو انگریزی میں انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 19 ستمبر 1960 کو عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی منصفانہ تقسیم تھا تاکہ پانی کے مسائل پر کوئی جنگ یا تنازع نہ ہو۔ یہ معاہدہ اور اس کا پس منظر خاصا اہم ہے۔ 1909 میں برطانوی حکام نے پنجاب کو بر صغیر کے لیے گودام بنانے کے ایک منصوبے پر کام شروع کیا، جس کے تحت ایک دریا کے پانی کو دوسرے دریا تک پہنچایا جانا تھا۔ دریائے جہلم کو ایک نہر کے ذریعے چناب سے ملا دیا گیا۔ نہروں اور دریائے سندھ کے معاون دریاؤں پر بہت سے بند اور بیراج بنائے گئے جو سیلاب کے وقت پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے۔ یہ جمع شدہ پانی سردیوں کے خشک موسم میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ 1932 میں سکھر کے مقام پر دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا پہلا بیراج کھول دیا گیا اور دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے دوسرا بیراج کالا باغ کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ جس وقت یونین جیک اتارا گیا اس وقت تک برطانوی انجینئرز سندھ طاس کو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی نظام مہیا کر چکے تھے۔ یہاں انہوں نے جو فارمولے تشکیل دیے وہ دنیا میں ہر جگہ نہروں کی تعمیر اور انہیں چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 50 سال تک صحرا میں پانی کے مسئلے کو میدانوں میں ان طاقتور دریاؤں کو قابو میں رکھنے اور لگام ڈالنے کا کام ایک مکمل وحدت کے طور پر انجام دیا جاتا رہا، مگر 1947 کی تقسیم کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سر سرل ریڈ کلف اس کمیشن کا چیئرمین تھا جسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برطانیہ کو اپنے اس نہری نظام پر فخر تھا اور قدرتی طور پر اس کی خواہش تھی کہ یہ کامیابی سے چلتا رہے۔ اس لیے سر سرل ریڈ کلف نے تقسیم کے وقت دونوں فریقوں یعنی پاکستان اور بھارت پر نہروں اور دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے اس نظام کی اہمیت پوری طرح واضح کر دی اور برطانوی خواہش کے مطابق تجویز پیش کی کہ دونوں ملک ایک معاہدہ کر لیں کہ وہ اس سارے نظام کو ایک اکائی کی طرح چلائیں، مگر دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بڑی سختی سے یہ تجویز رد کر دی گئی۔ پاکستان جانتا تھا کہ اس طرح وہ ہمیشہ بھارت کے رحم و کرم پر رہے گا۔ نہرو نے بڑے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بھارت کے دریا بھارت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اسے امید تھی کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کے باوجود وہاں کا ڈوگرا راجہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا۔ شاید ان کے درمیان اندرون خانہ کوئی معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ کشمیر کے بھارت میں شامل ہونے کی صورت میں دریاؤں پر اس کی بالادستی قائم رہے گی۔ وہ پاکستان سے پانی کے لیے اپنی من مانی شرائط منوا سکتا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ تقسیم کے وقت گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ بھارت کے حوالے کر کے اسے کشمیر کا زمینی راستہ فراہم کر دیا گیا۔ تقسیم کے وقت ظاہری طور پر پاکستان فائدے میں نظر آتا تھا، کیونکہ پنجاب کی 23 مستقل نہروں میں سے 21 پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ کشمیر پر قبضے کی پنڈت نہرو کی امیدوں کے عین مطابق اب بھارت ہر اس دریا پر قابض ہو چکا تھا جو پاکستان کی نہروں کو پانی مہیا کرتے تھے۔ پنجند کے پانچوں دریا مغرب میں
پاکستان پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے بہتے ہوئے آتے تھے جس پر اب بھارت کا قبضہ تھا۔ ان کے علاوہ دریائے سندھ خود بھی کشمیر کے ایک حصے پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں لداخ کے مقام پر بھی بہتا ہے، لیکن ہمالیہ کی دور دراز گھاٹیوں کی وجہ سے وہاں اس کا رخ بدلنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن دوسرے دریا خاص طور پر ستلج بھارت کے میدانوں میں میلوں چکر کاٹ کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے لیے دونوں دریاؤں راوی اور ستلج پر قائم تمام اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کے قبضے میں آ گئے تھے۔ یہ وہ ہیڈ ورکس تھے جو 50 سال سے ان کھیتوں کو پانی پہنچا رہے تھے جو پاکستان کے علاقے میں تھے۔ بھارت اس پوزیشن میں تھا کہ وہ جب چاہتا پاکستان کو پانی کی فراہمی روک سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا پانی روک لیا۔ آخر کار مارچ 1948 تک کی مدت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس میں تنازعات کے حل کے لیے ایک کمیٹی کی تجویز بھی شامل تھی۔ عین جس دن یہ مدت ختم ہوئی، بھارت نے بغیر کسی انتباہ کے راوی اور ستلج کا پانی روک دیا۔ کسانوں نے ابھی گرمیوں کی فصلیں بونی شروع کی تھیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں لاکھوں ایکڑ کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بعد میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، لیکن پاکستانیوں کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا تھا اور اس کا مقصد پاکستان کو تباہ و برباد اور اپنا محتاج کرنا تھا کہ وہ دوبارہ بھارت کے ساتھ انضمام پر مجبور ہو جائے۔ اس سے پاکستان کو ناقابل فراموش سبق ملا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا دریائی آبپاشی کا نظام قائم کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تکرار جاری تھی۔ یہ پانی کی قیمت اور دریائی پانی وصول کرنے کے اوقات کے حوالے سے نہ ختم ہونے والے تنازعات تھے۔ اس سلسلے میں عارضی بنیادوں پر جو معاہدے ہوئے وہ پاکستان کے لیے غیر تسلی بخش تھے، کیونکہ جب بر صغیر کے تمام مغربی علاقوں میں پانی کی سپلائی میں کمی ہوتی تو بھارت پاکستان کا پانی اپنے استعمال کے لیے روک لیتا تھا۔ جب موسمی سیلاب دریاؤں میں امڑ آتے تو یہ پانی پاکستان کے سالانہ کوٹے میں سے منہا کر لیا جاتا تھا، جو پاکستان کے کسی کام نہیں آتا تھا۔ اپنی بقا کی خاطر لاچاری کی صورت میں پاکستان نے دریائے سندھ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1951 میں ورلڈ بینک نے کوشش کی کہ دونوں ممالک سندھ طاس نظام کو ایک وحدت کے طور پر چلانے کے لیے آپس میں تعاون کر لیں اور کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے کوشش کی۔ تاہم یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ بھارت کسی ایسے معاہدے کا خواہش مند نہیں تھا جس کے تحت اس کا دریاؤں پر سے کنٹرول ختم ہو جائے، جبکہ پاکستان کو کسی صورت میں بھارت کی بالادستی اور دریاؤں پر پورا کنٹرول منظور نہیں تھا۔ یہ گفت و شنید بڑی لمبی اور تھکا دینے والی تھی اور دونوں ممالک اپنی اکتا دینے والی ایسی دلیلیں اور تجویزیں پیش کر رہے تھے جس سے مخالف فریق کے مفادات اور دریاؤں کی بالادستی پر ضرر پہنچتی تھی۔ ورلڈ بینک کے نمائندے اور دوست حکومتیں جو اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے رہی تھیں، جلد ہی ان پر واضح ہو گیا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ اس نظام کو چلایا جا سکے۔ دریاؤں کے بالائی حصوں پر قبضے کی وجہ سے بھارت کی بالادستی قائم تھی اور پاکستان اپنے ابتدائی سالوں کی سختیاں بھگت کر پختہ ہو چکا تھا۔ اب وہ دریائے سندھ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں اور دنیا کے ساتھ پرامن تعلقات کی بنا پر ایک خوشحال دور کی توقع رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف بھارت کو اندرونی طور پر بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی مسائل کا سامنا تھا، جبکہ بیرونی سطح پر چین کے دستے ہمالیہ میں اس کی بیرونی چوکیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ 1955 میں کوٹری بیراج مکمل ہوا۔ اس سے سندھ کے مشرقی علاقوں میں پانی میسر آیا، لیکن وہاں اس کا یہ نقصان بھی ہوا کہ تازہ پانی رکنے کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی پہلے کی نسبت بہت آگے آ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے نزدیک توسا بیراج، جس کی برطانیہ نے منصوبہ بندی کی تھی، اس پر 1953 میں کام شروع ہوا
اور 5 سال میں مکمل ہوا۔ ایک اور بیراج سندھ اور پنجنت کے ملنے کے مقام اور سکھر کے درمیان گدو کے مقام پر 1962 میں مکمل ہو گیا۔ اس بیراج کی تجویز بھی برطانیہ کی تھی۔ دوسرے بڑے ہیڈ ورکس جس کی پاکستان نے منصوبہ بندی کی تھی وہ پنجنت کے دریاؤں پر پھیلے ہوئے تھے۔ نئے بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان کے مسائل کم ضرور ہوئے مگر یہ مکمل طور پر حل نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی پنجنت یعنی 5 دریاؤں کے پانیوں کو استعمال کرنے کے لیے بھارت کا محتاج تھا۔ 1960 تک دونوں ملکوں میں مفادات کا توازن تقسیم کی نسبت ہموار ہو چکا تھا اور آخر ورلڈ بینک بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس کے معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ممالک نے دریاؤں کے حوالے سے اپنے مشترکہ مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا جو بھارت اور پاکستان کے کمشنروں پر مشتمل تھا۔ ہائیڈرولوجیکل اور موسمیاتی مراکز کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا جس کی معلومات تک رسائی دونوں ممالک کو حاصل تھی۔ پنجنت کے 3 مشرقی دریا ایک مقررہ مدت کے بعد جس کے دوران پانی کی ایک طے شدہ مقدار پاکستان کو مہیا کی جانی تھی مکمل طور پر بھارت کے سپرد کر دیے گئے۔ دریائے سندھ اور پنجنت کے 2 دریاؤں جہلم اور چناب پر پاکستان کی حاکمیت تسلیم کی گئی اور بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان میں ان کے بہاؤ میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس عبوری دور میں پاکستان کو مغربی دریاؤں پر ہیڈ ورکس تعمیر کرنے تھے تاکہ مشرقی دریاؤں کے بند ہو جانے کی صورت میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جب سندھ طاس برطانوی دور میں تقریباً سارے کا سارا ایک حکومت کے تحت تھا تو برطانوی انجینئرز نے سالہ سال کی محنت اور منصوبہ بندی کے بعد آب پاشی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کیا تھا۔ اب نئے تقاضوں کے پیش نظر اس سارے نظام کو نئے سرے سے منظم کرنا اور مختلف حصوں میں بانٹنے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ بھارت اور پاکستان نے کچھ رقم اکٹھی کی اور ورلڈ بینک نے بھی قرضہ مہیا کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی نے امدادی رقوم دی اور کام شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان میں دریائے کابل پر راسک، جہلم پر منگلا اور دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کی لاگت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا اور مدد کرنے والے ملکوں کو کئی مرتبہ اپنی امدادی رقوم میں اضافہ کرنا پڑا۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈس بیسن سے ہر سال آنے والے مجموعی طور پر 168 ملین ایکڑ فٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا جس میں 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا جو 133 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے، جبکہ بھارت کو مشرقی دریاؤں جیسے راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول دے دیا گیا۔ چونکہ مغربی دریاؤں میں سے کئی کا منبع بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں تھا اس لیے بھارت کو 3.6 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے اور محدود حد تک آب پاشی اور بجلی کی پیداوار کی اجازت بھی دی گئی، لیکن بھارت نے معاہدے کی اس شق کو پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کی طرف سے ماضی میں بھی متعدد بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستانی دریاؤں پر پن بجلی منصوبے تعمیر کر کے پاکستان آنے والے پانی کو متاثر کیا گیا۔ گزشتہ 3 سال سے بھارتی ہٹ درمی کے باعث پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا، جبکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت سال میں دونوں ملکوں کے کمشنرز کا اجلاس ایک بار ہونا ضروری ہے۔ دونوں ملکوں کے انڈس واٹر کمشنرز کا آخری اجلاس 30 اور 31 مئی 2022 کو نئی دہلی میں ہوا تھا۔ سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ عالمی معاہدہ ہے جس سے بھارت یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ یہ معاہدہ چونکہ عالمی بینکی ثالثی میں طے پایا تھا
اس لیے معاہدے میں کوئی تبدیلی دونوں ملکوں کی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔